اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عورت پر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیان کریں گے۔ دوستوں، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ اگرچہ اس رشتے میں میاں بیوی دونوں کے حقوق ہیں، لیکن آج ہم بیوی پر شوہر کے حقوق بیان کریں گے۔ دوستو، اسلام نے گھر میں بیوی پر خاوند کو حکمران بنایا اور اسے ذمہ داری اور مسئولیت دی، کیونکہ وہ عقل میں کامل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پر خاوند کی اطاعت کرنی واجب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے۔ دین اسلام میں مرد عورت کے سارے اخراجات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچہ کرے۔ تو اس طرح بیوی پر واجب نہیں کہ وہ ملازمت کرتی پھرے، اور نہ ہی اس پر رزق کمانا واجب ہے، بلکہ بیوی کی مستقل آمدنی بھی ہو یا پھر وہ غنی مالدار ہو، پھر بھی خاوند پر ہی اس کے اخراجات کرنے واجب ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2370 میں آتا ہے، حمام بن بمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کچھ حدیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ عورت اپنے خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ نہ رکھے، مگر جب اس کی اجازت ہو، اور اس کی موجودگی میں اپنے کسی محرم کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے، اور اس عورت نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کمائی سے جو کچھ خرچ کیا تو یقیناً اس کا آدھا اجر اس کے خاوند کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں لیس نے ابن حاد لیسی سے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں میں سے اکثریت ہماری ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بیچتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عقل اور دین میں کمی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہے، تو یہ دین میں کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر کا حکمران مرد کو ہونا چاہیے، نہ کہ عورت کو، اور شوہر کی کفران نعمت کرتی ہو، یعنی کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے احسان کرتے رہو، پھر اگر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو میری بہنوں، شوہر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تھی، ناشکری کرتی تھی۔ بنا کسی عذر کے شوہر سے طلاق مانگنا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ تو میری بہنوں، اپنی شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اور بات بات پہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ آپ کا طلاق مانگنا آپ کو جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کرتا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔
مسند احمد حدیث نمبر 7109 سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ تو میری بہنوں، خاوند کی اطاعت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنی ضروری ہے۔ مسند احمد 7103 کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس نے اپنے خاوند کا بستر چھوڑ رکھا ہو تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے بستر کی طرف لوٹ آئے۔ مسند احمد 6851 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے، اور خاوند اس کے نفس اور اپنے مال کے بارے میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کی مخالفت نہ کرے۔ تو میری بہنوں، اس حدیث میں بھی سب سے بہتر وہی عورت بتائی گئی ہے جو اپنے شوہر کی ہر جائز خواہش کو پورا کرے اور ہر حال میں اس کی اطاعت کرے۔ دنیا کی عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 7110 میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا والی کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی سفید سرخ رنگ والی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں میں سے اس کی بیوی اس کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، یہ تو تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھ سے جدا ہو کے ہمارے پاس آ جائے۔ جنت اور دوزخ۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 7111 میں سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خاوند کے لیے کیسی ثابت ہو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی مگر وہ کام جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، کیونکہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی خدمت اور اطاعت عورت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جو عورت اپنی خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے، نماز اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ میری بہنوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 7106 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے، تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ نہ کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کے سر پہ قرآن پاک رکھ کر یا اس کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے، بلکہ اسے دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم کے سائے میں رخصت کرنا چاہیے۔ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوانی چاہیے، تاکہ ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار وغیرہ کے حقوق کیا ہیں ان کے علم میں ہو، اور جب شادی کروانے کا وقت آئے تو میاں بیوی کے حقوق سے بھی آگاہ ہوں۔ اگر ہر رشتے کے حقوق انسان شریعت کے مطابق پورے کرے
تو رشتوں میں مزید پیار و محبت اور الفت بڑھتی ہے اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔